وہ جانور جس کو کسی درندے نے پھاڑ دیا ہو اور اس کے عوض میں وہ مر گیا ہو. اور فرمایا الا ما زکیتم، اگر اس میں کچھ رمق باقی ہو یعنی کچھ ساز باقی ہو، اگر تم نے حلال کر لیا ہو تو تمہارا حلال باقی ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما أهل لغير الله به والمنخرضة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما زكيتم وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق. پچھلے ہفتے یہ بات گزری ہے کہ اللہ نے ارشاد فرمایا تھا اے ایمان والو شاعر اللہ کی توہین مت کرو. شاعر اللہ، مساجد بھی شاعر اللہ میں سے ہیں، دین کے خدام بھی شاعر اللہ میں سے ہیں، اور وہ سواری، وہ جانور جو روانہ کر دیے گئے ہوں حج کے لیے تاکہ وہاں پر قربانی ہو سکے ان جانوروں کی، وہ بھی شاعر اللہ میں سے ہیں. جب جانور شاعر اللہ میں سے ہیں تو وہ حاجی جو اپنے دیش سے، جو اپنے گھر سے حج کے لیے جا رہا ہے، وہ بھی شاعر اللہ سے ہے. قرآن کی پچھلی آیات میں یہی بیان فرمایا کہ شاعر اللہ کی تم توہین نہ کرو. وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامِ، اور وہ مہینے جن کو اللہ نے مقدس بنایا ہے، جنہیں اشہر الحرم کہا جاتا ہے، ان کی بھی توہین مت کرو. کون سے مہینے ہیں وہ؟ ذی القعدہ، ذی الحجہ، محرم، رجب. یہ 4 مہینے ہیں. یہ اب سے نہیں بلکہ اس وقت سے، زمانہ جاہلیت سے لوگ اس میں جنگ قتال نہیں کیا کرتے تھے، رک جایا کرتے تھے، آپس میں لڑائیاں ختم کر دیا کرتے تھے ان مہینوں میں. کیونکہ ذی الحجہ کا مہینہ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ خاص ہے، اور ذی الحجہ کا مہینہ جو اب چل رہا ہے، اس مہینے کی حدیث پاک میں بہت زیادہ فضیلت آئی ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کو اس مہینے میں سب سے زیادہ پسندیدہ 2 کام ہیں. ایک تو بیت اللہ کا حج اس مہینے کے علاوہ کسی اور مہینے میں نہیں ہو سکتا، اور دوسرا قربانی، یہ اللہ کو بہت زیادہ محبوب ہے. نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ذی الحجہ کے مہینے میں 9 تاریخ کو یوم عرفہ کے دن اگر کوئی شخص روزہ رکھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی 1 سال پہلے کے گناہ اس کے معاف کر دیتے ہیں اور 1 سال بعد کے گناہ معاف کر دیتے ہیں. امام قرطبی علیہ الرحمہ نے لکھا ہے کہ جو شخص یوم عرفہ کا روزہ رکھتا ہے، حج کے دن کا روزہ رکھتا ہے، جس دن یہاں چاند رات ہوتی ہے، اس دن اگر کوئی روزہ رکھتا ہے تو وہ اللہ کے ذمے آ جاتا ہے. یعنی اب وہ اگلے سال وہ مرے گا نہیں، کیونکہ اللہ نے اس کا ذمہ لے لیا. اللہ نے یہ ذمہ لے لیا کہ اگلے سال کے تمام گناہ اللہ معاف کر دے گا. ابن کثیر لکھتے ہیں کہ صغیرہ گناہ ہے، صغیرہ گناہ مراد ہے اس سے. اگر کوئی کبیرہ گناہ کرے گا تو اس کا مجرم ہوگا. صغیرہ گناہ کیا؟ کسی کو تکلیف دے دی، راستے میں سے کوئی چیز نہیں ہٹائی، بہت سارے چھوٹے چھوٹے گناہ
اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو معاف کر دیتا ہے۔ اور دوسری بات امام قرطبی علیہ الرحمہ نے یہ لکھی ہے کہ اگلے سال کا ذمہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس شخص کا لے لیتا ہے، اب اسے موت نہیں آئے گی، اگلے سال اسے موت نہیں آئے گی۔ کیوں؟ کیونکہ اس کا ذمہ لے لیا اللہ نے۔ جب اس نے روزہ رکھ لیا اور روزہ رکھنے کے بعد اللہ نے اس کے اگلے سال کے گناہ معاف کر دیے، تو یہ اس بات کی ضمانت ہے کہ وہ اگلے سال جیے گا، مرے گا نہیں۔ تو پھر اللہ نے ارشاد فرمایا وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامِ وَلَا الْهَدْيَ، اور وہ جانور جو بیت اللہ میں روانہ کر دیے جائے، بیت اللہ کی طرف روانہ کر دیے جائے۔ پچھلے ہفتے میں نے بتلایا تھا کہ پہلے حاجی اپنے ساتھ جانور لے کر جایا کرتے تھے، اپنا جانور لے کر جایا کرتے تھے حج کے لیے، اور وہیں ذبح کیا کرتے تھے۔ اس کے بعد حلق کرایا کرتے تھے، یعنی گنجے ہوتے تھے، اور پھر اس کے بعد احرام کھول دیا کرتے تھے۔ وَلَلْقَلَائِدِ، اور وہ جانور جن کے گلے میں قلائد پڑے ہوئے ہوں، جن کے گلے میں پٹا ہو، پٹا اس کی نشانی تھی کہ یہ حج پر جانے والا جانور ہے۔ وَلَا آمِينَ الْبَيْتَ الْحَرَامَ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّن رَّبِّهِمْ وَرِضْوَانًا، اور اللہ نے ارشاد فرمایا وہ بیت اللہ کا حاجی جو بیت اللہ کی طرف جا رہا ہو اس کو بھی اذیت نہ پہنچاؤ، جو اللہ کا فضل تلاش کر رہا ہو، جو اللہ کی رضا تلاش کرنے کے لیے گھر سے نکلا ہو۔ حج کے لیے کیوں جاتے ہیں؟ تاکہ ہمارے گناہ معاف ہو جائے، اللہ ہم سے راضی ہو جائے، اللہ کا فضل تلاش کرنے کے لیے جاتے ہیں، اللہ سے عشق اور محبت جتلانے کے لیے جاتے ہیں کہ اللہ ہمیں اتنی محبت ہے کہ مال کہا تو مال بھی قربان، جان کہی تو جان بھی قربان۔ اے اللہ ہم نے کپڑے اتار دیے، اب بیت اللہ کا طواف کر رہے ہیں، کفن میں لپٹے ہوئے ہیں، بیت اللہ کا طواف کر رہے ہیں، اللہ تیرے در پر حاضر ہو گئے۔ اور حاجی کہتا ہے لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، اے اللہ تو ہی ہے، تیرے در پر میں حاضر ہو چکا ہوں، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک، اے اللہ تیرے سوا کوئی حاجت کو پورا کرنے والا نہیں، کوئی زندگی کی ایک سانس کو بڑھانے والا نہیں، کوئی بیماری دینے والا نہیں، کوئی شفا دینے والا نہیں، کوئی روزی دینے والا نہیں۔ جب حاجی یہ کہتا ہے تو اللہ کا نبی ارشاد فرماتے ہیں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ جس نے وقوف عرفہ کر لیا، عرفات کے میدان میں ٹھہر گیا، تو اللہ تبارک و تعالی اس کے تمام گناہ کو معاف فرما دیتے ہیں۔ اور جب وہ حج سے واپس آتا ہے حاجی تو ایسا ہو جاتا ہے جسے آج ہی اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہو، اپنی ماں کے پیٹ سے آج ہی پیدا ہوا ہو۔ ہم لوگ تو اس کے جرم، اس کے جرائم بھولیں گے نہیں، اس کے گناہ بھولیں گے نہیں، جو اس نے حرکتیں کی ہوں گی اس کو بھولیں گے نہیں، لیکن اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ ایسے لوٹتا ہے جیسے آج ہی اپنے ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا۔ اور وہ گناہ جو فرشتوں نے لکھ لیے تھے رجسٹر میں، وہ گناہ بھی اللہ مٹا دیتا ہے۔ وہ فرشتے جنہوں نے لکھے ہوتے ہیں کرامن کاتبین، جو ہمارے کاندھوں پر سوار ہیں، جو لکھتے ہیں، گناہ بھی لکھتے ہیں، نیکی بھی لکھتے ہیں، تو اللہ کے نبی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ لکھنے والا فرشتہ وہ بھی بھول جاتا ہے، لیکن انسان نہیں بھولتا، دوسرے کی غلطی نہیں بھولتا، انسان اپنی غلطی کو بھلانے کی کوشش کرتا ہے لیکن دوسرے کی غلطی نہیں بھولتا۔ تو اللہ نے ارشاد فرمایا وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ أَن صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَن تَعْتَدُوا، کہ تم ان شخص کو بھی نہ ستاؤ، ان کو بھی نہ ستاؤ جو مسجد حرام کی طرف جا رہے ہو، چاہے وہ کافر ہو، کیونکہ پہلے زمانے میں کافر حج کیا کرتے تھے اور برہنہ کیا کرتے تھے، ننگے ہو کے طواف کیا کرتے تھے۔ تو اللہ نے ارشاد فرمایا کہ ان کو مت ستاؤ، جب تک کافروں کا جانے کا منع نہیں ہوا تھا تب تک اللہ نے ارشاد فرمایا کہ ان کو نہ ستاؤ۔ اور اس میں بہت لمبا واقعہ ہے جو میں نے پچھلی ہفتے میں نے عرض کیا تھا۔ تو اللہ نے اگلی آیت میں ارشاد فرمایا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ، تم ایک دوسرے کا تعاون کرو، ایک دوسرے کا تعاون کرو اچھے کاموں میں، جو اچھے کام ہو، کوئی بھی ہو فلاح کا کام، کسی جماعت کا ساتھ مت دو، کسی جماعت کو مت دیکھو، کسی شخص کو مت دیکھو، بس یہ دیکھو کہ اچھا کام کہاں ہو رہا ہے اس کا ساتھ دو۔ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ، اور تقوی اختیار کرو۔ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، اور تعاون مت کرو گناہ کے کاموں میں، اگر گناہ کا کام چاہے چھوٹا ہو یا بڑا ہو، اللہ نے ارشاد فرمایا کہ اس میں تعاون مت کرو، بالکل تعاون کرنے کی اس میں ضرورت نہیں ہے۔ فرمایا وَاتَّقُوا اللَّهَ،
اور اللہ سب کو خطاب فرماتا ہے اے ایمان والو واتقوا اللہ، تقوی اختیار کرو۔ تقوی کیا ہے؟ معصیت سے بچ جانا، گناہوں سے بچ جانا اور نیکی کرتے رہنا، یہ تقوی ہے۔ اللہ کا ڈر دل میں بیٹھ جائے، یہ تقوی ہے۔ جب اللہ کا ڈر دل میں بیٹھ جائے گا تو انسان خود بخود گناہوں سے بچتا رہے گا۔ اور فرمایا ان اللہ شدید العقاب، اور بے شک اللہ تبارک و تعالی کا عذاب بہت زیادہ سخت ہے۔ جو آج تلاوت کی گئی آیت، اس میں اللہ نے ارشاد فرمایا حرمت علیکم المیتۃ، اور تم پر حرام کر دیا گیا ہے مردار جانور، مردار جانور تم پر حرام کر دیا گیا ہے، والدم اور خون، ولحم الخنزیر اور خنزیر کا گوشت، سور کا گوشت اللہ نے حرام کر دیا، وما اہل لغیر اللہ بہ، اور وہ جانور جس پر کسی اور کا نام لیا گیا ہو، اللہ کے سوا کسی اور کا نام لیا گیا ہو، وہ بھی جانور حلال نہیں ہے۔ اگر کسی اور کے نام سے قربانی کی، کسی اور کا نام لے کر چھری چلائی، تو وہ جانور بھی جائز نہیں ہے، حلال نہیں ہے، اس کا گوشت حرام ہے، حلال نہیں ہے۔ اور فرمایا اللہ نے والمنخنقۃ، اور منخنقہ اس جانور کو کہتے ہیں جو گلا دبنے سے مر گیا ہو، جس کا گلا گھٹ کر مر گیا ہو، فرمایا اللہ نے وہ بھی حلال نہیں ہے۔ جو گلا گھٹ کر مر گیا ہو، خود طبعی موت مر گیا ہو، وہ جانور بھی حلال نہیں ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام مسجد نبوی سے باہر نکلے، دیکھا ہے کوڑے کی ڈھیر پر ایک بکری پڑی ہے، مری ہوئی۔ صحابہ سے عرض کیا کہ تم نے اسے کام میں نہیں لیا؟ صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، ہم نے تو قرآن کی آیت پڑھی ہے والمنخنقہ، کہ مردار جانور کو حرام ہے، حلال نہیں ہے۔ اللہ کے رسول نے کہا میں کھانے کو نہیں کہہ رہا، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس کا چمڑا اتار لو، اس کا چمڑا تمہارے کام میں آئے گا، اس کا جوتا بنا سکتے ہیں، جیکٹ بنا سکتے ہیں، اس کا چمڑا حلال ہے۔ تو فرمایا مردار جانور کا چمڑا حلال ہے، بشرطے کہ وہ سور نہ ہو۔ سور نجس العین ہے، اس کا بال بھی اور اس کی کھال بھی، اس کی ہڈی بھی، اس کی چربی بھی، یہ سب حرام ہے۔ تو فرمایا والمنخنقہ والموقوذہ، اور موقوذہ اس جانور کو کہا جاتا ہے جو چوٹ لگنے سے مر گیا ہو، جس کے چوٹ لگی اور مر گیا، تو فرمایا اللہ تبارک و تعالی نے وہ تمہارے لیے حلال نہیں جو چوٹ لگنے سے مر گیا ہو۔ والمتردیۃ، یا اوپر سے گرا، پہاڑی پہ سے گر گیا، دوسری منزل سے گر گیا اور مر گیا، وہ بھی تمہارے لیے جائز نہیں۔ والنطیحۃ، جو اوپر سے گر گیا ہو وہ بھی جائز نہیں ہے۔ اور فرمایا والنطیحۃ، ایک جانور نے دوسرے جانور کے سینگ مارا اور اس کے عوض میں وہ جانور مر گیا، تو وہ بھی جائز نہیں۔ والنطیحہ سینگ کو کہا جاتا ہے، ایک جانور نے دوسرے جانور کے سینگ مارا اور سینگ مارنے کی وجہ سے وہ جانور مر گیا، تو وہ بھی جانور جائز نہیں ہے۔ وما اکل السبع الا ما زکیتم، اور وہ جانور جو ذبح کیا گیا ہو، کہاں پر؟ استھانوں پر، جو ذبح کیا گیا ہو استھانوں پر۔ استھان کس چیز کو کہا جاتا ہے؟ جو کسی مندر میں ذبح کیا گیا ہو، چاہے اللہ کا نام لے کر ذبح کیا ہو، وہ جائز نہیں ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام سے ایک صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ، میں نے جانور ذبح کیا ہے۔ اللہ کے رسول نے کہا کہاں کیا ہے؟ کہا کہ اللہ کے رسول وہ بت خانہ نہیں تھا جہاں میں نے ذبح کیا ہے۔ اللہ کے رسول نے کہا کوئی قبر تھی؟ کہا نہیں اللہ کے رسول، قبر بھی نہیں تھی۔ تو فرمایا اللہ کے رسول میں نے اپنے گھر میں ذبح کیا ہے یا اپنے محلے میں ذبح کیا ہے، تو اللہ کے رسول نے فرمایا اب تم کھا سکتے ہو، تمہارے لیے حلال ہے۔ اور فرمایا کہ اگر چاہے اللہ کا نام لے کر کسی استھان پر، چاہے وہ مزار کیوں نہ ہو یا بت ہو یا کوئی اور استھان ہو، کسی بزرگ کا استحان ہو، اور اس کے دل میں یہ عقیدہ ہو کہ یہاں پر اور زیادہ ثواب ملے گا، ان بزرگوں کی وجہ سے زیادہ ثواب ملے گا، وہاں پر اگر وہ چاہے اللہ کا نام لے کر ذبح کر رہا ہے، تو اللہ نے ارشاد فرمایا وما اکل السبع الا ما زکیتم، کہ وہ تمہارے لیے حلال نہیں جو استھانوں پر ذبح کیا گیا ہو، الا ما زکیتم۔ اور اگر اس میں کچھ رمق باقی ہو، اس میں کچھ رمق باقی ہو، جو گلا گھٹنے سے جانور مرنے کے قریب ہو، والموقوذہ، اور چوٹ لگی ہے اتنی زبردست کہ وہ مرنے کے قریب ہے، کچھ رمق باقی ہے، ہلکا سا سانس چل رہا ہے، یہ گرنے کی وجہ سے اس میں ہلکا سا سانس چل رہا ہے، یہ کسی بکری نے کسی بکرے نے سینگ مارا، یہ کسی بھینس نے سینگ مارا، اس کے سینگ کے عوض میں ہلکا سا سانس چل رہا ہے، معمولی سا سانس چل رہا ہے، الا ما زکیتم، اگر تم نے وہ حلال کر لیا یعنی ذبح کر دیا تو وہ تمہارے لیے حلال ہو گیا۔
وہ تمہارے لیے حلال ہو گیا. آگے سمجھ میں بات کہ اگر اس میں کچھ رمق باقی ہے, اوپر سے گرا, بکری اوپر سے گری اور اس میں ہلکا سا سانس, معمولی سا سانس باقی ہے, اور آپ نے اللہ اکبر کہہ کے چھری پھیر دی, بسم اللہ اللہ اکبر, تو وہ حلال ہو گیا. اور اگر وہ مر گیا گرتے ہی تو پھر وہ حلال نہیں, پھر وہ حلال ہے, چاہے وہ بکری ہو, جتنے بھی ذبح کرنے والے جانور ہیں وہ حلال نہیں ہوں گے اگر وہ گرتے ہی مر گئے. تو فرمایا وما ذبح علی النصب, وما اکل السبع کا مطلب وما اکل السبع وہ جانور جس کو کسی درندے نے پھاڑ دیا ہو, وما اکل السبع وہ جانور جس کو کسی درندے نے پھاڑ دیا ہو اور اس کے عوض میں وہ مر گیا ہو. اور فرمایا الا ما زکیتم, اگر اس میں کچھ رمق باقی ہو یعنی کچھ ساز باقی ہو, اگر تم نے حلال کر لیا ہو تو تمہارا حلال باقی ہے. وما ذبح علی النصب, اور اگر کوئی استھان پر ذبح کیا گیا ہو جانور تو وہ جائز نہیں ہے. ان تستقسموا بالازلام, اور وہ تیر بھی تمہارے لیے جائز نہیں ہے. تیر کیا, پہلے زمانے میں, زمانے جاہلیت میں لوگ تیر نکالا کرتے تھے. ایک جانور کو ذبح کیا, اونٹ کو ذبح کیا اور تیر نکالے, تیر ڈالے اور اس تیر پر لکھ دیا کہ اتنے حصے اتنے حصے اتنے حصے, 4 5 6 7 یہ حصے لکھ دیے اور تھیلے میں بند کر دیے, ان کو ہلایا, پھر ایک تیر نکالا, جس کے 4 نکلے وہ جانور چوتھا حصہ اس کو دے دیا, جس کے 5 نکلے 5واں حصہ اس کو دے دیا. تو اللہ نے ارشاد فرمایا کہ یہ جائز نہیں ہے, سود ہے, یہ سود ہے. اگر کسی نے, جیسے ہم پرچیاں ڈالتے ہیں کہ اگر کسی کا ایک حصہ نکلا تو اس کو ایک حصہ, رقم سب برابر دے رہے ہیں, 7 حصے ہیں, بھینس میں 7 حصے ہیں مثال کے طور پر, رقم 7 تو برابر دے رہے ہیں, لیکن کسی میں لکھ رہے ہیں کہ خالی لا, اس میں کچھ نہیں ہے. اور اگر کسی شخص کا یہ آ گئی, پرچی آ گئی, یا کسی کا یہ تیر آ گیا لا والا, تو اس کو نکال دیا جاتا ہے. پہلے زمانے میں یہ ہوا کرتا تھا کہ جس کا لا کا تیر آ گیا اس سے نکال دیا, اور کسی میں پورا جانور لکھا ہوا ہے تو جب وہ تیر نکالا کرتے تھے اور دیکھتے تھے پورا جانور تو ایک آدمی قبضہ کر لیا کرتا تھا. اسی وجہ سے فقہاء اکرام نے یہ مسئلہ نکالا ہے کہ بقرعید پہ جو قربانی ہوتی تھی, بقرعید پہ جو قربانی ہوتی ہے اس میں بڑے جانور میں 7 حصے ہوتے ہیں, اور اگر اس کے حصے دار سب الگ الگ ہوں یعنی 7 حصے دار ہوں تو گوشت بٹے نہ بلکہ تل کر تقسیم ہو, کیونکہ یہ سود میں سے, گوشت سود میں سے. جیسے آپ کسی کو ادھار 100 روپے دیں گے اور اس سے 101 روپے نہیں لے سکتے کیونکہ وہ 1 روپیہ سود کا ہے, اس لیے یہ گوشت بھی کھانے کی چیز ہے, انسان کے استعمال کی چیز ہے. تو اگر گوشت میں ایک بوٹی بھی زیادہ آ گئی تو وہ سود ہو جائے گی. اس لیے فقہاء نے لکھا ہے کہ اسے تول کر تقسیم کرنا چاہیے, چاہے وہ 3 حصے ہوں, 4 حصے ہوں, 5 ہوں یا 7 ہوں. اور بکرے میں 1 حصہ ہوتا ہے, بھیڑ میں 1 حصہ ہوتا ہے, بڑے جانور میں 7 حصے ہوتے ہیں. اور اس میں ایک اور شرط لگائی جانور کی ذبح میں, جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کی قربانی کر رہے تھے تو بیٹے نے کہا کہ ابا جان, اللہ نے خود کہا تھا کہ اے ابراہیم چھری تیز لینا, اے ابراہیم چھری تیز لینا. اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کا عمل بھی یہ تھا کہ جب اپنے بیٹے کو لٹا دیا تو انہوں نے چھری جو تیز کی تھی وہ پتھر سے تیز کی تھی تاکہ گردن ایک دم کٹ جائے, انسان پھڑپھڑائے نہ, ان کا بیٹا پھڑپھڑائے نہ. تو اسی طریقے سے ہمیں بھی چھری تیز لینی چاہیے, اتنی تیز چھری ہو کہ بھینس کی یہ 4 رگیں جو ہوتی ہے گردن کی یہ آرام سے کٹ جائے, 4 رگیں ہوتی ہے گردن کی یہ آرام سے کٹ جائے. اگر ایک رگ کاٹ کے چھری ہٹا لی اور خون نکلنے دیا, خون تو نکلے گا نہیں ایک رگ میں کیونکہ پہلی رگ تو کھانے کی ہوتی ہے, دوسری سانس کی ہوتی ہے, اور 2 جو رگیں ہوتی ہیں وہ خون کی ہوتی ہیں, 2 رگیں خون کی ہوتی ہیں. اگر کسی نے 1 رگ کاٹی چھوڑ دیا, 2 رگ کاٹی چھوڑ دیا تو جانور حلال نہیں ہوگا, جانور حلال نہیں ہوگا. جب تک اس کی 3 رگیں نہ کٹ جائیں یا 4 رگیں کٹ جائیں تب حلال ہوگا جانور, تاکہ پورا خون اس کا باہر نکل جائے. جب گردن پر جانور کی چھری چل جائے تو اس کے خون کا انتظار کریں, جب چھری چلا دیں 4 رگیں یا 3 رگیں کاٹ دیں اور جب تھوڑی دیر انتظار کر لیں تاکہ پورے جسم کا جو خون ہے, جو نجس العین ہے, جو نجس ہے وہ باہر نکل جائے. پہلے زمانے میں لوگ خون کو پیا کرتے تھے, اسی کو اللہ نے ارشاد فرمایا والدم, اور تمہارے لیے حرام ہے خون کا, خون کو پینا تمہارے لیے حرام ہے, چاہے وہ خون کوئی سا بھی ہو, چاہے انسان کا ہو, جانور کا ہو, خون تمہارے لیے ناپاک ہے. وہ خون جو بوٹی پر رہ جاتا ہے تھوڑا بہت معمولی سا وہ جائز ہے. جو گوشت بناتے میں کتنا ہی پانی نکال لیں آپ گوشت کا لیکن خون کی رمق باقی رہتی ہے وہ خون جائز ہے. لیکن خون کو پینا قصدن طور سے اس کو گلاس میں کر کے مگے میں کر کے پینا یہ جائز نہیں ہے. تو فرمایا
وما ذبح على النصب وان تختصموا بالازلام، اور تیر جو جس پر لکھا ہوا ہو وہ تیر بھی تمہارے لیے جائز نہیں ہے کہ تم وہ تیر نکالو. ذالکم فسق، اور یہ سب بہت زیادہ سخت گناہ کے کام ہیں. ذالکم فسق، یہ سب بہت زیادہ گناہ کے کام ہیں. قربانی میں ایک چیز کا اور دھیان رکھنا چاہیے کہ اگر کسی کے 7 حصے ہیں، کسی جانور میں 7 حصے ہیں اور 7 ہی لوگ ہیں، یا 3 لوگ ہیں یا 4 لوگ ہیں 7 حصے کرنے والے، تو اس میں سب کے پیسے حلال ہونا چاہیے. یہاں تک کہ جو جانور کو چارہ کھلا رہا ہے وہ ایک شخص کا پیسہ نہ ہو، بلکہ جتنے بھی حصے لے رہے ہیں سب کا پیسہ ہو برابر ہو، سب کا پیسہ برابر ہو. جو بھی جانور کا خرچ ہو رہا ہے وہ تمام حصے داروں کو تقسیم کرنا چاہیے، بالکل برابر ہونا چاہیے. اگر اس میں کمی زیادتی ہوتی ہے تو اللہ اسے معاف فرما دے، لیکن یہ سود بن جاتا ہے. اس لیے اللہ نے ارشاد فرمایا وَعَلَى النُّصُبِ وَأَن تَقْتَسِمُوا بِالْأَزْلَامِ ذَلِكُمْ فِسْقٌ، اور یہ سب تمام کے تمام گناہ کے کام ہیں جو بہت زیادہ سخت ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب بیٹے کی قربانی دی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پہلے دن جب خواب دیکھا 7ویں تاریخ کو، تو آپ نے 100 اونٹ اللہ کے راستے میں صدقہ کر دیے. 100 اونٹ صدقہ کر دیے. دوسرے دن خواب دیکھا 8ویں تاریخ میں، آپ نے پھر 100 اونٹ صدقہ کر دیے. پھر آپ نے تیسری بار خواب دیکھا تو اللہ نے مانگا بیٹا، کہ بیٹے کی قربانی کرو. اللہ کو سب سے زیادہ محبوب قربانی ہے. معلوم یہ ہوا ہم اگر ان دنوں میں ذی الحجہ کے مہینے میں عید کے دن کتنا ہی زیادہ صدقہ کر لیں وہ قابل قبول نہیں ہو سکتا. اس کا ثواب ملے گا لیکن قابل قبول نہیں ہو سکتا اگر ہم نے قربانی نہیں کی. ہم صاحب حیثیت ہیں لیکن ہم نے قربانی نہیں کی، خون نہیں بہا، تو پھر ہمارے اوپر وہ لازم ہے کہ ہم قربانی کریں. ہماری اگر حیثیت ہے تو ہم قربانی کریں. اور دوسری بات یہ کہ جب گوشت آئے تو پہلے غربا میں تقسیم کیا جائے. اگر حصے دار ہیں تو پہلے حصوں میں تقسیم کیا جائے، پھر وہ سب اپنا اپنا حصہ لے کر غربا میں تقسیم کرے. اور تیسری بات یہ کہ جب جانور کو ذبح کیا جائے تو صاف ستھری جگہ میں ذبح کیا جائے، اور جانور کو تکلیف نہیں دینی چاہیے. کسی جانور کے سامنے اس کو گرانا نہیں چاہیے، اور کسی جانور کے سامنے اسے ذبح نہیں کرنا چاہیے. تو فرمایا کہ جانور کو بھی تکلیف نہیں ہونی چاہیے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے واقعے میں آتا ہے، فرمایا اللہ تبارک و تعالی نے فلما بلغ معه السعي قال يا بني اني ارى في المنام اني اذبحك فانظر ماذا ترى قال يا ابت فعل ما تؤمر ستجدني ان شاء الله من الصابرين. جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے کہا، اپنے بیٹے کی رائے لی کہ میں تجھے ذبح کرنا چاہتا ہوں، اللہ کا حکم ہے، رب العالمین کا حکم ہے. اس نے کہا انشاءاللہ کہ اللہ نے چاہا تو میں ضرور ذبح ہو جاؤں گا. تو معلوم ہوا کہ وہاں پر انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کو نہیں چھوڑا، حالانکہ جان پر بیت رہی تھی، لیکن انہوں نے کہا انشاءاللہ، اگر اللہ نے چاہا تو میں ذبح ہو جاؤں. اللہ نے چاہا. تو معلوم ہوا کوئی بھی عمل ہو، چاہے چھوٹا ہو بڑا ہو، اللہ کو یاد رکھنا چاہیے. اور جب کسی سے وعدہ کرنا چاہیے تو اس میں انشاءاللہ ضرور کہنا چاہیے تاکہ وہ وعدے کی پاسداری رہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اس وعدے میں برکت کر دیتا ہے جس وعدے میں انشاءاللہ کہا جاتا ہے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین. اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا یا کریم یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین. ہم سب پر رحم فرما دیجیے، ہمارے ماں باپ کی، رشتہ داروں کی، اعزاء اقربا کی، تمام امت مسلمہ کی پوری مغفرت فرما دیجیے، پوری مغفرت فرما دیجیے. اے اللہ خیر کے فیصلے فرما دیجیے، اے اللہ خیر کے فیصلے فرما دیجیے. اے اللہ شر کو مٹا دیجیے، اے اللہ اچھے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما دیجیے. اے اللہ گناہوں سے بچا لیجیے. اے اللہ تمام انسان گناہگار ہیں، اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجیے، خطاؤں کو درگزر فرما دیجیے. اے اللہ قرآن کا صحیح علم عطا فرما دیجیے. اے اللہ اس پر عمل کرنے والا بنا دیجیے. اے اللہ چار دھانگے عالم میں اسلام اور اسلامیات کو پھیلا دیجیے. اے اللہ کفر کو، کفریات کو نیست و نابود فرما دیجیے.
کفر کو کفریات ہونے سے نابود فرما دیجیے۔ اے اللہ ہمیں سب کو اپنے آپ سے عشق عطا فرما دیجیے، عشق عطا فرما دیجیے۔ اے اللہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق و محبت عطا فرما دیجیے، عشق و محبت عطا فرما دیجیے۔ ایک ایک سنت کو زندہ کرنے والا بنا دیجیے، ایک ایک سنت کو زندہ کرنے والا بنا دیجیے۔ اے اللہ اس پہ استقامت عطا فرما دیجیے، اس پہ استقامت عطا فرما دیجیے۔ اے اللہ جن لوگوں نے ہم سے دعاؤں کے لیے کہا ہے یا سنا ہے یا ان کا ہمارے اوپر حق ہے یا کسی قسم کا احسان رشتہ تعلق محبت ہے، خصوصاً ان کی عموماً تمام امت مسلمہ کے ہر جائز مقصد میں کامیابی عطا فرما دیجیے، ہر جائز مقصد میں کامیابی عطا فرما دیجیے۔ اللهم ربنا وتقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين برحمتك